الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. یقیناً جو لوگ کافر ہیں، آپ چاہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے حق میں برابر ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، مہر لگا دی ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے گرے ہوئے ہیں، مہر لگا دی ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی یہ جو ابتدائی آیات ہیں، 20 آیتیں، ان 20 آیتوں میں اللہ رب العزت نے ایمان والے متقی اور ایمان نہ لانے والے کافر اور منافق، ان 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا. پہلی 5 آیتوں میں اللہ رب العزت نے ایمان لانے والے متقیوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد 3 آیتیں یا 2 آیتیں اللہ رب العزت نے کافروں کے بارے میں نازل فرمائے، جو ابھی میں نے پڑھی، ان الذین کفروا سوا سے لے کر یہ رکوع ختم ہونے تک. یہ 2 آیتیں اللہ رب العزت نے کافروں کے بارے میں نازل فرمائی. اس کے بعد کی 13 آیتیں اللہ رب العزت نے منافقوں کے بارے میں نازل فرمائی. 13 آیتیں، 13 نے 2 15، 15 نے 5 20. 3 گروہوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، ایک ایمان والے متقی حضرات، اور ایک اس کتاب کے منکر، اللہ کی ذات کے منکر کافر اور منافق. اب اللہ رب العزت نے ویسے تو دیکھنے جائے 2 ہی گروہ ہوئے، کہ ایک تو ایمان لانے والے اور ایک ایمان نہ لانے والے. پھر ایمان نہ لانے والوں کے اندر 2 گروہ ہوئے، ایک کافر ہے ایک منافق ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ذکر کرنے سے پہلے قرآن پاک کا ذکر فرمایا، ذالک الکتاب، کہ یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس کے بارے میں شک کی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین، کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے ہدایت کا ذریعہ بتایا، ہدایت کا سبب بتایا، اور یہ بتایا کہ انسان کو ہدایت اسی کتاب کے ذریعے ہی مل سکتی ہے. اس کتاب کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آدمی کا کامیابی کی سیڑھی تک پہنچ سکے، کہ کامیابی کا مدار، کامیابی کا معیار، حق کا معیار، سچ کا معیار، کہ وہ یہ قرآن پاک ہی ہے. اب اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو گویا کہ دستاویز کے طور پر پیش کر دیا، کہ یہ دستاویز ہے، یہ فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے. پھر اللہ رب العزت نے اسی قرآن پاک کے اندر پھر دونوں گروہوں کا تذکرہ فرمایا، ایمان والوں کا ذکر فرمایا اور پھر کافروں کا ذکر فرمایا. لہذا جو اس کتاب کو ماننے والے ہیں وہ ایمان والے ہیں، متقی ہیں، اور جو اس کتاب کے منکر ہیں وہ کافر ہیں. اب کافرین کے، منکرین کے اندر بھی 2 گروہ ہیں، ایک تو انکار کرنے والے کھلے عام، اور ایک انکار کرنے والے دل سے، اندر سے چھپے ہوئے. تو کافر تو کھلے عام اللہ کے منکر ہیں، کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو مانتے ہیں، پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، بے جان مخلوق کی عبادت کرتے ہیں، جاندار بے زبان مخلوق کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کے منکر ہے تو وہ کافر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہے وہ کافر ہے، اس قرآن پاک کے منکر ہے وہ کافر ہے. ایمان مفصل کے اندر جو 7 چیزیں بیان کی گئی ہے اس کا انکار کیا گیا وہ کافر ہے. صاف لفظوں میں ان کا آخرت کا، موجودہ زمانے کے کافر، آخرت کے منکر ہے وہ کافر ہے. ایسا جو کافر ہوتا ہے نا جو اپنے کفر کو ظاہر کرتا ہے،
وہ نقصان دہ ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا نقصان ظاہر ہوتا ہے، اس کا نقصان ظاہر ہوتا ہے۔ اور ایک وہ کافر ہوتا ہے جو اپنے دل کے اندر کفر چھپا کے رکھتا ہے لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، ایسے بندے کو شریعت کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں، کہ اپنے آپ کو ظاہر تو مسلمان کر رہا ہے لیکن در حقیقت وہ کیا ہے؟ در پردہ دل کے اعتبار سے وہ منافق ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ کافروں کے دو گروہ میں سے پہلا گروہ، اس کے بارے میں اللہ نے 2 آیتیں نازل فرمائیں۔ کتنے آیتیں نازل فرمائیں؟ اور جو دوسرا گروہ ہے نا منافق، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے 13 آیتیں نازل فرمائیں۔ کتنی آیتیں نازل فرمائیں؟ 13 آیت۔ پتہ چلا کہ منافقت یہ کفر سے بڑی چیز ہے۔ منافقت کیا ہے؟ کفر سے بڑی چیز ہے، کہ کافر کو عذاب تو ملے گا، کافر کو عذاب ملے گا، جہنم میں جلے گا، وہ ہمیشہ کی جہنم میں جلے گا، لیکن منافق کو دوہرا عذاب ملے گا۔ ہمیشہ کی جہنم تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، جبریل امین کی لعنت، انبیاء کی لعنت، یہ منافقوں پر۔ اور ایک جگہ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ ہم منافقین کو جہنم کے بالکل آخری طبقے میں پھینکیں گے، جہنم کے بالکل آخری طبقے میں۔ تو منافقوں کی منافقت بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کتنی آیتیں نازل فرمائی ہے؟ 13 آیتیں نازل فرمائی۔ اب غور اس بات پر کرنا ہے کہ یہ جو منافقت ہے نا، اللہ نہ کرے کہیں ہم تو اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ منافقت کہتے کس کو سمجھے؟ منافقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو منافق تھے ان کی جو صفتیں تھی کہ ان کے ساتھ کمپیریزن کرے کہ وہ اوصاف ہمارے اندر تو نہیں پائے جاتے، اللہ نہ کرے۔ اور منافقت کی بنیادی صفت کیا ہے؟ کہ آدمی ظاہر کچھ کرے اور پوشیدہ طور پر کچھ اور ہو، یہ منافقت۔ کہ وہ منافق تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر تو کیا ایمان والا، مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، لیکن دل کے اعتبار سے کیا تھے؟ وہ کافر تھے۔ دل کے اندر ان کے اللہ رب العزت کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت نہیں تھی، دعویٰ ضرور تھا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں میں شرکت کیا کرتے تھے، لیکن دل کے اعتبار سے کیا تھے؟ کہ کافر تھے، منافق تھے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی پھٹکار میں 13 آیتیں نازل فرمائی ہے اس سورہ بقرہ۔ تو سورہ بقرہ کی ابتدائی جو بس 20 آیتیں، تو 20 آیتوں کی ترتیب کیسے ہے کہ پہلی 5 آیتیں تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کے ماننے والوں کے سلسلے میں نازل فرمائی، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں اللہ رب العزت نے کافروں کے بارے میں نازل فرمائی، اور اس کے بعد کی 13 آیتیں اللہ رب العزت نے کن لوگوں کے بارے میں نازل فرمائی؟ منافقوں کے بارے میں نازل فرمائی۔ یہ ترتیب ہے۔ اب اللہ رب العزت اس کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہے ہیں کہ نبی جی، جو لوگ کافر ہیں، یعنی جن کی تقدیر میں اللہ رب العزت نے کفر لکھا رکھا ہے کہ وہ کبھی حق بات کو ایکسیپٹ کرنے والے نہیں ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کو دعوت دینے کے بعد نا امید مت ہو جانا۔ یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، لیکن آپ اپنا مشن کیا رکھیں گے؟ جاری رکھیں گے، آپ ان کو دعوت دیتے رہیں گے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو بہت دعوت دی، امیہ ابن خلف کو بہت سمجھایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ معید کو بہت سمجھایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ابو لہب بہت سمجھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الذین کفروا، کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے، سواء علیہم، برابر ہے ان لوگوں کے لیے، انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ ان کو ڈراؤ چاہے آپ ان کو نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان قبول کرنے والے، صاف لفظوں میں کہہ دیا اللہ رب العزت۔ لیکن اس کے باوجود بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دینا نہیں چھوڑا۔ تو مطلب کیا تھا؟ کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینا مقصود تھا کہ آپ کو آپ کی دعوت کا بدلہ ضرور دیا جائے گا، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں۔ رہا آپ کی دعوت کا مسئلہ، رہا آپ نے ان کو جو دین کی طرف بلایا اس کا مسئلہ، تو اس کے فوائد ظاہر ہوں گے۔ لہذا
ابو جہل تو ایمان نہیں لایا، لیکن ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں اور اسلام میں کیا ہوئے؟ داخل ہوئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے، اللہ رب العزت کا اصول ہے کہ جن لوگوں کی تقدیر میں اللہ رب العزت نے ایمان نہیں لے رکھا ہے کہ دعوت تو ان کو بھی دی جائے گی، دین کی طرف تو ان کو بھی بلایا جائے گا، کیونکہ ہدایت کا مالک تو کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ ہمارے کسی کو سمجھانے سے اس کی بات سمجھ میں آئے گی جب تک کہ اللہ نہیں اس کے دل میں بات ڈالے گا۔ بس اوقات ہوتا ہے نا، ہم اپنے دوستوں احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو کھلی طور پر اللہ رب العزت کی نافرمانی میں مبتلا ہے، ہم ان کو بہت سمجھاتے ہیں لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ماں سمجھا رہی ہے، باپ سمجھا رہے، بڑا بھائی سمجھا رہے، رشتہ دار سمجھا رہے، بیوی سمجھا رہی ہے، اللہ والوں سے ملاقاتیں کرائی جا رہی ہے، ان کو خوب سمجھا رہے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ کہ اللہ کے دین کی محنت میں بھی ان کو جوڑ دیا جاتا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ ایک گناہ ان سے صادر ہوا تھا، وہ اسی کے اوپر مصرے لگے ہوئے، وہ چھوٹ نہیں رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا کہ اب ان کو سمجھانا چھوڑ دیا جائے کہ نہیں؟ سمجھانا نہیں چھوڑا جائے گا۔ بس سمجھ میں آئی؟ دعوت کو کبھی بھی نہیں چھوڑا جائے گا، دعوت جاری رہے گی، سمجھانا برقرار رہے گا۔ اب سمجھانے کے بعد، دعوت دینے کے بعد مسئلہ کس کے حوالے کر دیا جائے گا؟ اللہ کا۔ اب اللہ چاہے تو ہدایت دے، اللہ چاہے تو گمراہ کر دے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں اس بات پر اللہ رب العزت کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت کی دولت سے نوازا، ورنہ تو ان لوگوں میں بھی اللہ رب العزت شمار کر سکتا تھا کہ جن کو دلوں پر اللہ رب العزت نے کیا لگا دی ہے؟ مہر لگا دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، تین چیزوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کی سننے کی طاقت پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی، وعلی ابصارہم، اور ان کی دیکھنے کی قوت پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی۔ وہ نہیں سن سکتے، نہیں دیکھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ پتہ چلا کہ دل کے اندر اترنے کے لیے ان تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کسی بات کے دل میں اترنے کے لیے اور کسی بات کو سمجھنے کے لیے یہ تین چیزیں ضروری ہے۔ کہ آدمی کے پاس کیا ہونی چاہیے؟ دیکھنے کی قوت، دیکھنے کے ذریعے اس کو علم حاصل ہوگا، دیکھنے کے ذریعے اس کے بات سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے بہت ساری باتیں نابینا نہیں سمجھ سکتا ہے۔ جس آدمی کو نظر نہیں آتا ہے تم اس کو بتاؤ کہ پیلا کلر ایسا ہوتا ہے، لال کلر ایسا ہوتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے؟ وہ سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا۔ بات سمجھ میں؟ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوگی جو سننے سے ہی سمجھ میں آئے گی۔ جو کس سے سمجھ میں آئے گی؟ سننے سے ہی۔ جیسے کوئل کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے، ایک بہرے آدمی سے آپ کہو گے تو وہ سمجھ سکے گا؟ کوئل کی آواز خوبصورت ہوتی ہے، کیسے پتا چلے گا؟ جب اس کو سنے گا۔ جب سن نہیں سکتا بندہ تو وہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اسی طریقے سے دل میں جو اترنے والی بات ہے، جس کا تعلق سمجھنے سے، جس کا تعلق کس سے؟ سمجھنے سے۔ کہ اگر ایک بندہ پاگل ہے، مجنون ہے، ایک بندہ کیا ہے؟ پاگل ہے، مجنون ہے، آپ اس کو کتنی بھی بات سمجھا، اس کے دل میں اترے گی بات؟ نہیں اترے گی۔ بھائی وہ کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا ہے، آپ نے بھائی کیوں کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا ہو؟ بھائی بیٹھ جاؤ، لیکن وہ پاگل ہے، اس کے دل میں اترنے والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کافروں کے سلسلے میں کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں پر کیا لگا دی ہم نے؟ مہر لگا دی۔ آپ جتنا بھی سمجھاؤ ان کے سمجھ میں آنے والا یہ پاگل ہے، مجنون ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حالانکہ یہ لوگ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہہ رہے ہیں، یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ کہ انک لمجنون، آپ تو پاگل ہیں، بس ایک بات کرتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اتنے سارے معبود ہیں، ان کا کیا؟ ان کا بارش کا معبود الگ، رات کا معبود الگ، دن کا معبود الگ، سفر کا معبود الگ، حضر کا معبود الگ، روزی کا معبود الگ، شادی بیاہ کا معبود الگ، موت میت کا معبود الگ، الگ الگ معبود۔ لڑکے کی شادی ہو تو دوسرا معبود، لڑکی کی شادی ہو تو تیسرا معبود، صبح میں گھر سے نکلے تو اور معبود، گھر میں داخل ہو رات میں تو اور معبود۔ تو کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے تھے۔ کیوں کہتے تھے؟ کہ ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو اتنے سارے معبود اچھے یا ایک اللہ اچھا؟ اس طرح کہتے تھے وہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے کہ اے نبی جی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور ان کے کانوں کو سون کر دیا ہے۔ ان کے کانوں کو کیا کر دیا ہے؟ سن کر دیتے نا، سن کر دیا ہے۔
کہ اب یہ کوئی چیز سن نہیں سکتے. انسانوں کی آواز تو ان کے کانوں میں پڑ رہی ہے, انسانوں کی آواز تو سن رہے ہیں, لیکن ہدایت کی جو آواز ہے کہ آپ جو ان کو ہدایت کی باتیں بتلاتے ہیں نا, اس لیے کفار مکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کانوں پہ انگلیاں ڈال دیتے, ایسا ہاتھ رکھ دیتے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا, یجعلون اصابعهم فی آذانہم, حضرت نوح علیہ السلام جب ان کو دین کی دعوت دیتے, اللہ کی طرف بلاتے, تو وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس لیتے تھے. لیکن کفار مکہ اتنے بدترین لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے کان ہی سن کر دیے, انگلی بھی ڈالنے کی ضرورت, بات سمجھ میں آ رہی, کیونکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے. اگر ان کو ستایا گیا تو ایک اللہ کے نبی کو ستایا گیا, اور یہ سرور کائنات ہے, سردار انبیاء, اگر ان کو ستایا گیا, ان کو گالی دی گئی, تو سرور کائنات کو گالی دی گئی ہے, محبوب خدا کو ستایا گیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی. ابو جہل کی بیوی کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا, تبت یدا ابی لہب, ابو لہب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا, اے لوگو اللہ کی طرف آ جاؤ, میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, جمع ہو جاؤ اور لا الہ الا اللہ پڑھ لو, کامیاب ہو جاؤ گے. تو ابو جہل جو ملعون تھا وہ کہنے لگا نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ الف نعوذ باللہ, کہنے لگا محمد تیرا ناس ہو کہ تو نے اس لیے ہمیں اکٹھا کیا, تو نے اس لیے ہمیں بلایا. اور اونٹ کی ہڈی جو پڑی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک کر ماری. اللہ رب العزت نے سورت نازل فرمائی کہ ابو لہب ہمارے محبوب کو ستاتے ہو, ہمارے محبوب کو گالی دیتے ہو, تبت یدا ابی لہب, اے ابو لہب تیرا ناس ہو. تبت یدا ابی لہب, کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جاوے, اللہ کہہ رہا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ستایا, تو وہاں حضرت نوح علیہ السلام ہے, اور یہاں کون ہے؟ سرور کائنات ہے, سردار انبیاء ہیں, ان کا مقام الگ ہے, ان کا مقام الگ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو کہہ دیا گیا کہ اے نوح کہ تم اپنے بیٹے کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کرو گے, اور ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ پوری امت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت قبول کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ڈفرینس دیکھ رہے ہیں آپ, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کہاں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والوں کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کی سننے کی جو طاقت ہے اس پر ہی مہر لگا دی ہے. تو کان میں انگلیاں ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ آلریڈی ان کی قوت سماعی ختم کر دی ہم نے, اور ان کی آنکھوں پر کیا ڈال دیے گئے؟ پردے ڈال دیے گئے کہ اب یہ ہدایت کو قبول کرنے والے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیا دے دی؟ تسلی دے دی. اس لیے کہ جو کافر ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے دشمن ہوتے ہیں, ان سے معاملات کیے جائیں گے لیکن دلی محبت نہیں کی جائے. معاملات ضرور کیے جائیں گے, ان سے تعلقات بھی قائم کیے جائیں گے, معاملات بھی کیے جائیں گے, لیکن مروت جس کو کہتے ہیں, دل میں اترنے والی جو محبت ہے اس کو کہتے ہیں. تو ایسا بندہ جس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ اختیار نہیں کی جائے گی. اب رہا یہ معاملہ کہ بہت سارے کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر تھے, لیکن آگے چل کر کس میں داخل ہو گئے؟ اسلام میں داخل ہو گئے, مسلمان بن گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے, پہلے کافر تھے, اسلام لے آئے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کافر تھے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی, انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کافر تھے, اسلام. مہاجرین میں تو اکثر کیا تھے؟ پہلے کافر ہی تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا. تو پتا چلا اللہ رب العزت یہاں سب کافروں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے, بلکہ ان کافروں کا ذکر کر رہا ہے کہ جن کے دلوں پر اللہ رب العزت نے کیا کر دی؟ مہر لگا دی, اور ان کے حق میں اللہ رب العزت نے ہدایت کو نہیں لکھا تقدیر میں, کہ ان کی تقدیر میں اللہ نے ہدایت کو نہیں لکھا. جیسے ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, عبداللہ ابن معیط ہیں, ولید بن مغیرہ ہے, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی تقدیر میں اللہ نے ایمان کو اور اسلام کو نہیں لکھا تھا. تو ایسے کافروں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. لہذا ہمارے زمانے کے جو کافر ہے رہا ان کا معاملہ, تو ان کے معاملے میں بھی ہم صراط مستقیم درمیانی راستہ اختیار کریں. ایک دم جوش میں آ کر کافروں سے دوستی نہیں کرنے کی, جیسے ایک صاحب کا بھی بیان آیا تھا, بڑے جوش انداز میں کہہ رہے تھے, تو وہ اس آیت کو نہیں سمجھ پائے. بات سمجھ میں آئی؟ صحابہ کرام کے دو گروہ ہیں نا, ایک وہ صحابہ ہے جو پیدائشی مسلمان ہوئے, وہ تو صحابہ کی اولادوں میں سے, اور ایک وہ صحابہ ہے
جو کفر سے اسلام کی طرف آئے، جو اولین السابقون الاولون جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا. بات سمجھ میں آئی؟ تو موجودہ زمانے کے کافرین کے سلسلے میں بھی ایک ایمان والے کا رویہ کیسا ہوگا؟ انصاف پسند ہوگا، عدل پسند ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ بات کرنے کا انداز، اخلاق تو ان کے ساتھ بھی، ان کے سامنے بھی پیش کیے جائیں گے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور معاملات تو ان کے ساتھ بھی کیے جائیں گے جیسے صحابہ کرام نے کیے. بغیر معاملات کے تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ اگر آپ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو آپ ان کو دین اسلام کیسے سمجھائیں گے؟ صحابہ کرام نے ان کے سامنے اخلاق پیش کیے، تب جا کے ان کو دین سمجھانے کا موقع ملا. تو ایسے ہی موجودہ زمانے میں جو لوگ اللہ رب العزت سے بچھڑے ہوئے، جو اللہ کے دین سے دور ہیں، تو اب ان کے سلسلے میں ایک ایمان والے کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اپنائیں، اور اس آیت کریمہ کو مد نظر رکھیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ اے نبی جی آپ ان کو دعوت دو یا نہ دو، یہ ایمان قبول نہیں کریں گے. اب ایمان کس کی تقدیر میں اللہ رب العزت نے لکھا ہے اور کس کی تقدیر میں نہیں لکھا ہے، یہ علم بھی در حقیقت کس کو ہے؟ اللہ ہی کو ہے نا. اللہ رب العزت نے فہرست تھوڑی نازل فرما دی کہ بھئی یہ ایمان نہیں لے گا لہذا تم اس کو دین کی دعوت مت دو. نہیں، کہ دین کی دعوت تو سب کو دی جائے گی، دین کی دعوت تو سب کو دی جائے گی. رہا مسئلہ ہدایت کا، وہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ. تو اس لیے نا امید نہیں ہونے کا. اس لیے دعوت و تبلیغ کی محنت جو چلتی ہے اس میں کبھی بھی نا امید نہیں ہونے کا. 3 دن لگا، بسا اوقات ہوتا ہے نا یار یہ بندے نے 4 مہینے لگائے، اور 4 مہینے لگا کر ہے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. بھائی یہ بات بولنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں اللہ رب العزت نے حق تو یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا ہے، ہم کون سی کھیت کی بولی؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب آپ بتاؤ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بڑھ کر کوئی دعوت ہو سکتی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین کوئی سمجھا سکتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا قرآن پاک کو سمجھا اور کوئی سمجھا سکتا ہے؟ اس کے باوجود بھی ابو جہل ایمان نہیں لایا. تو نعوذ باللہ من ذالک یوں کہا جائے گا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ معاف کر، یوں کہا جائے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دینی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کھوٹ تھی، نعوذ باللہ من ذالک. کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سب بیکار گئی، نعوذ باللہ، ایسا کہا جائے گا؟ نہیں. تو کبھی بھی کسی کے بارے میں مخالف کمنٹ نہیں کرنے کی. بات سمجھ میں؟ کیونکہ ہدایت کا مالک کون ہے؟ اللہ. اب چاہے سامنے والے کے 3 دن لگے، چلہ لگائے، 4 مہینے لگائے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ حافظ ہے، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کا آدمی ہے، ایک آدمی کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ دوسرے ایمان والے کے تعلق سے اچھا گمان کرے. ورنہ ہماری عادت کیا ہے کہ اگر سامنے والا گنہگار ہے، اس سے کچھ گناہ ہو گیا ہے، کوئی غلطی صادر ہو گئی ہے، تو پھر ہم دیکھتے مولانا ہے، مفتی صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، 4 مہینے لگا ہوئے ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا پھرتا ہے، اس کی زندگی میں نہیں ہے. نہیں، یہ اسلام نے نہیں سکھایا، یہ اسلام نے نہیں سکھایا. اس کو بھلائی نہیں کہتے. ہم دوسروں کے اندر ایک تلاش کر رہے ہیں، اس کا مطلب سب سے برائی تو ہم ہی کر رہے ہیں نا. سب سے بڑی برائی تو کون کر رہا ہے؟ اس سے بڑی علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے غلطی کی، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو، چاہے کیا ہو، وہ گناہ کبیرہ ہو، اب اس کی غلطی پر تبصرہ کرنا اس سے بڑی غلطی ہے. اس کی غلطی پر کیا کرنا؟ تبصرہ کرنا، کہ یہ اس سے بڑی غلطی ہے. اچھا، اس سلسلے میں نیکی کیا ہے؟ اس سلسلے میں نیکی یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ اس کو جا کر سمجھائیں. ایک بندہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گرفتار ہے، ہم کو پتا چلا کہ ایک بندہ شراب پیتا ہے. ہم کو کیا پتا چلا؟ ایک بندہ کیا ہے؟ شراب پیتا ہے. ابھی فار ایگزامپل ندیم نام کا ایک لڑکا ہے، اس کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ وہ شراب پیتا ہے. یہاں وہ موجود نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے یار ندیم کتنا بگڑ گیا ہے، کتنا شراب پیتا ہے، اس کا بابا بھی اس کے پیچھے دھیان نہیں دیتا، اس کے گھر والے بھی دھیان نہیں دیتے، اور اس کا بڑا بھائی تو لوگوں کو سمجھاتا پھرتا ہے، چھوٹے بھائی کو نہ سمجھاوے. بتاؤ میں یہاں مجلس میں اس کا تذکرہ کروں، کوئی فائدہ؟ نقصان ہے، دین کا بھی نقصان، دنیا کا بھی نقصان. دنیا کا نقصان کیا ہو جائے گا آپ کو معلوم ہے؟ اگر یہی بات کوئی اس کے سامنے کہہ دے گا تب اس کے دل میں میرے لیے کیا پیدا ہو جائے گی؟ نفرت پیدا ہو جائے گی، اور یہ نفرت آگے چل کر دشمنی کے اندر تبدیل ہو جائے گی. پھر وہ دشمنی آگے چل کر کیا کیا روپ اختیار کرے گی ہمیں اس کا علم نہیں. تو ہمارے نبی نے جو تعلیم دی ہے، قرآن پاک نے جو تعلیم دی ہے، کتنی باریک تعلیم ہے، کتنی باریک تعلیم ہے کہ اے نبی جی آپ کو نا امید اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. یہ تو ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو ایمان
نہیں لائیں گے، لیکن آپ کی جو دعوت ہے، آپ کا جو سمجھانا ہے، یہ بھی رائے گا نہیں جائے گا، یہ بھی بیکار نہیں جائے گا۔ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی نسل میں جو پیدا ہوں گے وہ کیا لائیں گے؟ ایمان لائیں۔ اس لیے طائف کے موقع پر کیا تھا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تالیاں بجائی گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا گیا، فرشتے آ گئے، عذاب کے فرشتے آ گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب دیکھا زمین اور آسمان نے کہ محبوب خدا ہے، سرور کائنات ہے، اور ان کے جسم سے لہو مبارک نکل چکا ہے کافروں کے پتھر مارنے کی وجہ سے، تو وہ پہاڑوں پر جو فرشتے متعین تھے، عذاب کے جو فرشتے متعین تھے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اگر آپ اجازت دے تو ان کو کیا کر دیا جاوے؟ ہلاک کر دیا جاوے۔ آقا نے فرمایا او کما قال علیہ السلام کہ اگر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو کیا بات ہے، ان کی آنے والی نسلیں تو ایمان قبول کرے گی۔ تو ہوا کہ نہیں ہوا ایسا؟ آنے والی نسلوں نے ایمان قبول کیا نا۔ اب طائف میں جائیے، سب ایمان والے بسے ہوئے، کہ جس بستی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے تھے، آپ آج جائیے وہاں پر کہ نرے ایمان والے، صرف ایمان والے، کہ وہاں کافر کو داخلے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشرک کو داخلے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو کبھی بھی اپنی دعوت سے مایوس نہیں ہونے کا، اور کبھی بھی ایک بندہ اگر اس سے غلطی صادر ہو گئی تو پھر اس کی ڈگری کو یا اس کی حیثیت کو نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا بھائی انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ ہاں، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم اس کو جا کر سمجھائیں گے، جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ابو جہل کو۔ ابو جہل سے غلطی ہوئی، ہمارے نبی نے اس کو سمجھایا۔ ابو لہب سے غلطی ہوئی، ہمارے نبی نے اس کو سمجھایا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، اس سے غلطی ہوئی، اللہ کے نبی نے اس کو سمجھایا۔ تبت یدا ابی لہب، آگے اس کی بیوی کا بھی تذکرہ ہے، ام جمیل نام تھا اس کا، کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے وہ اس راستے پر رات میں ہی کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، کہ ابھی محمد نکلیں گے یہاں سے اور اندھیرے کے اندر چلیں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا اور ان کے پیروں کے اندر کانٹے گھس جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، لکڑیاں اٹھانے والی، لکڑیاں چن چن کر لانے والی۔ تو وہ راتوں رات جنگل میں جاتی تھی اور چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جو کانٹوں کی شکل میں ہوتی، جو پیروں کے اندر چبھیں، تو وہ رات ہی میں اس کو پتا تھا، ویسی نگرانی رکھتی تھی وہ کہ یہ محمد کہاں سے گزرنے والے، مسجد میں جائیں گے صبح کی نماز کے لیے، رات میں تہجد کے لیے، تو جس راستے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے وہاں کانٹے بچھا دیتی تھی، وہاں لکڑیاں بچھا دیتی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا حمالۃ الحطب، اچھا ہمارے نبی کے راستے میں کانٹے بچھانے والی ہے۔ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کہ پوری تیاری کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جا رہی ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے سامنے اس کا مذاکرہ کیا۔ کہیں کتابوں میں آپ نے سنا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو ابو لہب میرا سگا چچا ہو کر اور وہ میری سگی چچی ہو کر میرے ساتھ یہ معاملہ کرتا۔ بتاؤ، آقا نے دوسروں سے شکوے کیے؟ آقا نے لوگوں سے گلے کیے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے سامنے برائیاں کی ابو لہب کی؟ حالانکہ اللہ پاک کیا فرماتا ہے ابو لہب اور ابو جہل جیسے لوگوں کے بارے میں کہ ان کے دلوں پہ ہم نے کیا لگا دیے؟ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کافر تو اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اور جب کسی کافر کے بارے میں پتہ چل جاوے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے اور یہ کفر ہی پر مرے گا تو یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہو گیا نا۔ تو جو جہنمی ہے تو اس پر تو اللہ کی لعنت بھیجنا بھی جائز ہے، کہ کافروں پر اللہ کی لعنت، اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین علی الکافرین، کافروں پر اللہ کی لعنت، اللہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ لیکن کبھی آپ نے سنا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی ہو؟ تو یہ سیکھنے کا سبق ہے، دراصل ان آیات سے یہ سیکھنے کا سبق ہے کہ اگر ہمیں کسی بندے کی زندگی میں کوئی برائی نظر آ رہی ہے تو ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے؟ ہم اس کو سمجھائیں گے۔ اگر سمجھانے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم بس اس کو دل سے برا مان لے، باقی دوسروں کے سامنے تبصرہ کرنے کی اجازت اگر کر دیا، آپ یقین جانیے اس سے بڑے گنہگار ہم ہیں۔ وہ ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بیٹھنے بہت ساہوکار بنتا ہے گا، کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ ساہوکار بنتا ہے۔ یعنی ایک بندے نے برائی کی، ہم نے تذکرہ کر دیا اور تیسرے بندے نے ہم کو ٹوک دیا، ساہوکار بنتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گویا کہ ہم کیا ہو گئے؟ تذکرہ کرنے کی وجہ سے، تبصرہ کرنے کی وجہ سے اس سے بڑے گنہگار ہو گئے۔ اس لیے کہ دنیا دارالعمل ہے، حساب کتاب کا دن آخرت کا ہے، یہاں جو بوئیں گے وہاں وہ کاٹیں گے۔
جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اس لیے یہ آیت کریمہ سامنے ہونے چاہیے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا کہ یہ ایمان قبول نہیں کریں گے، اس کے باوجود بھی آقا کی دعوت جاری ہے، کہہ دیا گیا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی، ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے، کہہ دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی برائی بیان نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تو ان کی برائی بیان کی ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر، اب کہیں پر بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کیا ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے ساتھ دشمنی والا معاملہ کیا ہو، اخلاق کے ساتھ نعوذ باللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیش نہ آئے ہو۔ آپ ایک واقعہ کسی منافق کے ساتھ اور کسی کافر کے ساتھ آپ نہیں بتا سکتے۔ ہاں یہ تو ضرور بتا سکتے ہیں کہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی جب وہ مرا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے کرتا اتار کر اس کو کفن میں دیا۔ آپ کو یہ باتیں تو مل جائے گی، یہاں تک کہ اپنا لعاب دہن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ میں، کتنا مبارک لعاب، کتنا مبارک، کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ کھارے پانی کے کنویں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک ڈالا، وہ پانی میٹھا ہو گیا۔ وہ پانی کیا ہو گیا؟ میٹھا ہو گیا۔ مدینہ میں ایسے کنویں موجود ہیں، آج بھی موجود ہے ایسے کنویں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور وہ پانی کیا ہو گیا؟ اتنا شاندار۔ وہ منافق کے منہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ڈال رہے ہیں، شاید اللہ رب العزت کیا کرتے ہوئے؟ مغفرت کرتے ہوئے، لیکن اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة، کہ 70 مرتبہ بھی آپ اس کی مغفرت کر لو، لن یغفر اللہ، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود بھی آقا کیا کر رہے؟ ہو سکتا ہے معاف کر دے گا اللہ، اپنا کرتا مبارک دے رہے، جنازے کی نماز پڑھا رہے، اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں دے رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ حالانکہ یہاں تو طے شدہ بات ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے، پوری 13 آیتوں میں انشاءاللہ تعالی وہی تفسیر ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا، اس کے باوجود بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ برے اخلاق کا مظاہرہ نہیں۔ اور ہم تو کیا بن جاتے ہیں؟ نعوذ باللہ، دوسروں کے معاملے میں خدا بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ عالم الغیب بن جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو دیکھا نہیں، سنا نہیں، بس خالی دل میں خیال ہے، بسا اوقات تک کہ چلو کسی بندے سے سنا بھی کہ بھائی اس نے حمزہ نے میرے کو بتایا کہ عمر نے ایسا کیا، چلو ایک سنا تو صحیح۔ ابھی ہم تو اس قدر جاہل اور اس قدر جہالت کا مظاہرہ کرنے پر اتر آئے ہیں کہ بس ہمارے دل میں بات اتر جاوے، نہ دیکھا نہ کسی سے سنا، بس دل میں بات اتر گئی، ہاں اس نے ایسا، خیال میں دشمنی چالو، دل ہی دل کے اندر کیا ہے؟ دشمن، برا سوچنا چالو، اس کے خلاف پروپیگنڈے چالو، پھر چاہے وہ میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ میری سگی بہن ہی کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ میرا پڑوسی کیوں نہ ہو، میرا سگا چچائی کیوں نہ ہو، بس میرے دل میں بات آ گئی، بس میرے گمان میں بات آ گئی کہ وہ میرے خلاف ہے، بس ختم۔ ہے کہ نہیں حقیقت؟ ایسا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آگے قرآن پاک فرماتا ہے ان بعض الظن اثم، کہ برا گمان کرنا گناہ کبیرہ ہے، کسی کے بارے میں غلط گمان کرنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ اور سنی سنائے باتوں پر بھی عمل نہیں کرنے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک بات کو سنا اور فوراً اس کو آگے کیا کر دیا؟ فارورڈ کر دیا بغیر کسی تحقیق کے۔ ابھی عمر بھائی نے آ کر میرے کو ایک بات بتائی کہ بھائی عبد الرحمن بھائی تم کو گالیاں دیتے ہیں، عبد الرحمن بھائی تم کو کیا دیتے ہیں؟ اب میں ان کے پاس گیا، میں کہنے لگا یار عبد الرحمن بھائی دیکھو ایسا ایسا کرتے، تو یہ ناانصافی ہوئی۔ یہ کیا ہوئی؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ کو ایک چیز کے بارے میں علم ہوا، آپ اس کی تحقیق کیجئے۔ اب کیا کیجئے؟ اب تحقیق کہاں سے ہوگی؟ صاحب معاملہ سے ہوگی۔ ہمیشہ یاد رکھنا، باتیں کب بگڑتی ہیں؟ جب صاحب معاملہ سے بات نہیں کی جاوے۔ جس بھائی کا معاملہ ہے اسی سے تو رابطہ کیا جائے گا۔ ابھی میرے کو تکلیف عبد الرحمن بھائی سے ہے اور میں ان کو جا کے بتاؤں بھائی معاملہ، ابھی آپ کی تکلیف کہاں سے دور ہوگی؟ عبد الرحمن بھائی سے ہی دور ہوگی۔ اب ہماری پرابلم کیا ہے؟ عبد الرحمن بھائی سے کوئی تذکرہ نہیں، اور پورے شاہپور میں ڈنڈورا پیٹ دیا۔ میں نے کیا کر دیا؟ پورے شاہپور میں ڈنڈورا پیٹ دیا۔ بتاؤ میری تکلیف کا کوئی حل؟ پلس تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔
تکلیف میں, اور سیدھا میں جس بندے سے تکلیف تھی سیدھا اسی کے پاس پہنچ گیا. بھائی مجھے ایسا پتا چلا ہے کہ آپ نے میرے سلسلے میں ایسی بات کہی ہے, کیا یہ بات سچ ہے؟ تو پتا چلا کہ بھائی میری روح کو بھی خبر نہیں ہے کہ میں نے گالیاں دی. وہاں پہنچ کر عبد الرحمن بھائی کے پاس جا کر کیا پتا چلا کہ بھائی ان کی روح کو بھی خبر نہیں ہے کہ انہوں نے میرے کو کیا دی. تو یہ گالیاں دینے والی بات آئی کہاں سی؟ وہ شیطان نے ڈالی. وہ کہاں سے ڈالی؟ شیطان. اور شیطان نے کس کو بتایا؟ عمر بھائی کو بتایا. عبد الرحمن بھائی نہیں تھے, وہ کون تھا؟ کالیا تھا, کہ وہ فراق میں بیٹھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ان کے درمیان میں کیا ڈالے جائے, جھگڑے ڈالے جائے, لڑائیاں ڈالی جائے, اختلافات ڈالے جائے. تو یہ بہت خطرناک ہے کالیا, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور یہاں سے شروعات ہوتی ہے چنگاری, چھوٹی سی چنگاری لگتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو ہمیشہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, اللہ نہ کرے کہیں ہم اس گروہ میں نہ آ جائیں, کیونکہ یہ منافقوں کی صفتیں تھیں, لگائی بجھائی کرنا, ادھر کی ادھر کرنا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں باتیں کچھ اور, کافروں کی مجلس میں باتیں کچھ اور, یہودیوں کی مجلس میں باتیں کچھ اور. یہ صفاتیں ان کی, آگے آپ تفسیر میں آئے گی یہ سب باتیں انشاءاللہ تعالی. تو اللہ رب العزت کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ معاملہ صاحب معاملہ سے طے کرنا چاہیے. جس کا معاملے سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے اس کے سامنے تبصرہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کے سامنے تبصرہ بھی, اور ہمارے تبصرہ کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے, چھپکے سے جائیں گے, بیٹھیں گے, اور کیا حال چال ہے بھائی, کچھ خبر پڑی, بس یہاں سے شروع ہو گیا, یہاں سے بات شروع ہو گئی, کچھ خبر پڑی, اور پوری دنیا جہاں کی خبریں اکٹھا. اور بعض لوگ تو کمپنیاں بندی, کیا بندی ہے؟ کمپنیاں. ایک کمپنی کے کھانپور بیٹھے, تمہاری کمپنی کہاں بیٹھتی ہے؟ وہ لال اسکول ناکے پہ بیٹھتی ہے. اور آپ کی بیٹھک کہاں ہے؟ نصیری کے پاس ہے بڑی بیٹھک, تو آ جائیے وہاں پہ. نہیں کب تک چلتی ہے حضرت کی بیٹھک کہ کام سے فارغ ہو کر نہا دھو کر کے کھا پی کر نکلتے, بائڑی بچے کو سلام کر کے نکلتے. کیا نکلتے ہیں؟ بائڑی بچے کو سلام کر کے نکلتے, کہ ملتے 2 بجے بعد. وہاں تک ان کی کیا چلتی ہے؟ حضرت کی بیٹھک چلتی ہے. میٹنگ کہیے, بیٹھک کہیے, کیا اور کیا کہتے ہیں اس کو, گروپ کہیے, یا کیا سرکل کہیے, کیا ہمارا سرکل. اور ایک اصطلاح ہمارے ابھی چلتی ہے, کھاٹلا گروپ. کیا چلتی ہے؟ کھاٹلا گروپ چلتی ہے. ابھی تو وہ کون سا گروپ چلتا ہے, گیم کون سی گیم چلتی ہے کہ پب جی گروپ. ہاں ابھی پب جی گروپ چلتا ہے, ہمارا پب جی گروپ ہے. اور باقاعدہ اس کی میٹنگیں ہوتی ہیں, اس کی دعوتیں چلائی جاتی ہے, اور واٹس ایپ کے اوپر پروگرام فکس کیے جاتے ہیں. کہ یہ سب کالیے نے چنگاری لگا دی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کالیے نے کیا لگا دی؟ چنگاری لگا دی ہے. اب یہاں سے فسادات شروع ہوتی. اب وہ جو بندہ رات میں 2 بجے تک جب ان کی کمپنیاں چلے گی, اور اللہ معاف کرے کہ اب یہ کمپنیاں اور یہ بیٹھکیں مسجدوں میں ہونے لگی, اللہ معاف کرے کہ اب یہ بیٹھکیں کہاں ہونے لگی ہے؟ مسجد کی صحنوں میں ہونے لگی. اب آپ دیکھیے کہ کئی ساری مسجدیں کھلی ہوگی اور وہ اندر بیٹھے سب دنیا کی باتیں ہو رہی ہوگی صحن کے اندر, کہ اس کو بس اڈا بنا دیا گیا. تو اب یہ ابتدا ہوئی ہے. کب یہاں سے کیا ہوگی؟ اختلافات شروع ہو گئے. اور خدا کی قسم ایسے اختلافات کبھی ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اسباب ختم نہ کیے جاوے جن اسباب سے اختلافات پیدا ہوئے. پھر آپ معافی مانگتے رہیے لوگوں سے. وہ آتا ہے نا شب برات سے پہلے کیا ایک SMS چل جاتا ہے کہ بھائی میری طرف سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو, آپ کے گھر والوں کو. حالانکہ زندگی میں کبھی اس بندے سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے. زندگی میں اس بندے سے کبھی عبد الرحمن بھائی کو نہ میں نے کبھی دیکھا, نہ ان سے ملاقات کی. بس واٹس ایپ پہ سلام دعا ہو گئی, اور میں نے شب برات سے پہلے ایک معافی نامہ لکھ کے بھیج دیا خوبصورت انداز میں کہ عبد الرحمن بھائی میری جانب سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دئیے بھائی. بھول چوک معاف, لین دین اور لین دین. اب ملاقات اتنے کاہے کا لین دین, کبھی دیکھا اتنی کاہے کی بھول چوک. اور ماں باپ جس کے ساتھ زندگی بھر رہ رہا ہے, جس نے زندگی میں جنم دیا, بھائی ہے, بہن ہے, گھر کے اندر بیوی ہے, بچے ہیں, اب وہاں تو توفیق ملتی نہیں ہے. تو یہ کالیا ہے, اس نے کیا لگائی ہے؟ چنگاری لگائی ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا اس نے قسم کھائی, یہ قسم کھا کے بیٹھا ہے. یہ کالیا کیا کھا کے بیٹھا ہے؟ قسم کھا کے بیٹھا ہے. لأغوینہم اجمعین, ایک ایک کو بہکاؤں گا. اس نے قسم کھائی ہے. اس لیے بہت بچنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہنے کا. یہ تبلیغ والے کہتے ہیں نا, بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے, اللہ نے ہدایت کی دولت سے نوازا, اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے نوازا, اسی وجہ سے ابھی بچے ہوئے ہیں. ورنہ تو آپ یقین جانیے کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے, خدا کی قسم انہوں نے زندگی کا چین نہیں پایا. پھر چاہے ظاہری اعتبار سے وہ کسی ملک کے وزیر اعلیٰ ہی نہ بن چکے ہو, چاہے وہ حاکم اعلیٰ ہی کیوں نہ بن چکے ہو,
ان کو حکومت ہی نہ کیوں مل گئی ہو، لیکن ان کی زندگیوں میں چین نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، بہت خراب زندگی گزر رہی. ان کے یہاں ماں بہن کا کوئی فرق نہیں ہے، آپ یقین جانیے. ان کے یہاں نہ ماں کے درمیان کوئی فرق ہے، نہ بہن کے درمیان کوئی فرق ہے، نہ بیٹی کے درمیان کوئی فرق ہے. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ان کی زندگی دنیا ہی کے اندر جہنم بن چکی ہے، کیونکہ انہوں نے اس کتاب کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. اور اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق میسر فرمائی کہ اس فتنے اور فساد والے زمانے میں اللہ رب العزت نے اس کتاب کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا، اور اللہ رب العزت نے شیطان کے اور دجالی فتنوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں بچا لیا. اس لیے آقا نے فرمایا کہ سورہ کہف کی ہر جمعہ کو تلاوت کیا کرو، کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان جتنے بھی شیطانی اور دجالی فتنے وجود میں آئیں گے اللہ تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے گا. اس لیے سورہ کہف کی تلاوت کی کیا کرنی چاہیے؟ عادت ڈالنی چاہیے جمعہ کے دن. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. منافقوں کے تعلق سے اور بھی کافی ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ تفسیر میں آئے گی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ. تفسیر کی دعوت چلائیں ساتھیوں کے درمیان. ابھی کافی سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے.